الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، پیچھے چلو، اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا، بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ سیدھے سادے انداز میں پیش کر کے انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں چند بنیادی باتوں کو اور پیغامات کو انشاءاللہ العزیز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کی اتباع کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے نازل کیا ہے، یعنی جو دین اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے، جو صاف اور ستھرا دین تمہارے پاس آیا ہے، لانے والے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور دین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے جو حق پر اور سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دین کی اتباع کرو جو دین آسمان سے آیا ہے، اس پر کافی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے راستے، ان کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ میری اور آپ کی ذمہ داری
اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جس دین اسلام کو نازل کیا ہے، صاف اور شفاف دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس دین کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی پیغام دیا ہے کہ مجھے اور آپ کو وہ دین تلاش کرنا ہے جو دین آسمان سے آیا ہے، اس دین کے پیچھے چلنا ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اتارا ہے، اس دین کی اتباع اور پیروی کرنی جو دین اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا تھا۔ اور دوسری بات یہ جو ہم بتانا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ربیع الاول کی 15 تاریخ ہے، اس مہینے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بات تو طے اور حتمی فیصلہ ہے کہ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو سن 11 ہجری بروز پیر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہوئی ہے۔ اس پہ دنیا کے سارے مسلک کے سارے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ 12 ہی تاریخ کو ہے۔ مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، اس میں 10 نہیں 20 اقوال موجود ہیں، کسی نے کہا 8 کو، کسی نے کہا 9 کو، کسی نے کہا 10 کو، کسی نے کہا رمضان میں، کسی نے کہا جمادی الاخر میں، فلا اقوال ہے۔ لیکن وفات کی جہاں تک بات ہے یہ بالکل طے شدہ فیصلہ ہے علماء کرام کا سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ 12 ہی تاریخ کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہوئی ہے، آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اب اس حوالے سے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے اس مہینے میں اور کیا نہیں کرنا ہے اور شریعت کی ہماری کیا رہنمائی ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز خطبہ جمعہ میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مل کر کے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ایک اور بنیادی بات یاد رکھیے تو بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے مکمل ہونے کا واضح پیغام اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دیا۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ نے کامل کر دیا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اس دین کے بارے میں سوال کرے گا جو دین اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسئلے کو یاد رکھو، نبی اکرم علیہ السلام کے انتقال کے بعد اس دین میں بہت ساری بدعات آئی، خرافات آئے، رسوم و رواج آئے، دین کے نام پر آئے، شادی بیاہ کے نام پر آئے، عقیقے اور ختنے کے نام پر آئے، چلہ اور چلی کے نام پر آئے، نہ جانے اس دین میں کیسے کیسے بدعات اور خرافات پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل مجھ سے اور آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ایک ہی سوال کرے گا، اس دین پر تم نے عمل کیا تھا کیا جو دین میں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا، ہم اسی دین پر عمل کریں گے، اسی دین کی تیاری کریں گے، اسی دین پر مر مٹیں گے، اسی دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے جو دین اپنے نبی پر نازل کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیادی بات یاد رکھو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوال کرے گا کہ آپ نے فلاں عالم کی بات پر، فلاں مفتی کے قول پر، فلاں حضرت کے اشارے پر آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ صاف اور سیدھا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا، تم نے دین محمدی پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر میں نے اور آپ نے رسول عربی علیہ السلام کے دین پر عمل کیا تھا، کامیابی پکی ہے اور جنت کا راستہ یہ آسان ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا خطبہ جمعہ کے حوالے سے کہ جب ہم لفظ عید کا استعمال کرتے ہیں، جیسے عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، جب ہم لفظ عید کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ عید یہ ہماری دین کا
حصہ ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دو عیدیں عطا فرمائی ہے، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ، اور قربان جائیں آپ علیہ السلام پر، عید الفطر میں نماز پہلے ہے یا خطبہ پہلے ہے؟ عید الاضحیٰ میں پہلے قربانی ہے یا پہلے نماز ہے؟ عید میں خواتین بھی جائیں گی، پیارے حبیب علیہ السلام نے خواتین کو بھی حق دیا ہے، عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی، عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے یا اسی طریقے سے مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ ایک راستے سے جانا ہے یا دو راستے سے جانا ہے؟ کچھ کھا پی کر کے جانا ہے یا خالی پیٹ جانا ہے؟ دو عیدیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے، عید کے آداب بتائے ہیں، عید کا طریقہ بتایا ہے، عید کا منہج بتایا ہے، عید کا راستہ بتایا۔ یہی دو عیدیں ہیں سبحان اللہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اور میں یہاں پر صاف طور پر یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میرے آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو دو عیدیں دی ہیں تو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، پیارے حبیب علیہ السلام سے قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں منع کر دیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے نبی نے تمہیں دو عید دیا ہے، اور جمعہ کو بھی عید کہا جاتا ہے، شریعت میں جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ہم عیدین میں اہتمام کرتے ہیں وہ جمعہ میں اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ جمعہ کو عید اس لیے کہا گیا ہے یہ بار بار لوٹ کر کے آنے والی چیز ہے، ہر 8 دن میں میری آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اس لیے جمعہ کو عید کہا گیا ہے، ورنہ شریعت میں کہا گیا ہے دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ذرا غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے دنیا والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ تمہارے نبی نے تمہیں جتنی عیدیں دی ہیں، جتنی خوشیاں دی ہیں، مسرت کے راستے جتنے نبی نے بتائے ہیں انہی راستوں پر چلو۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ نے کہا مومنین کا راستہ یہ ہے، صادقین کا راستہ یہ ہے، مسلمانوں کا راستہ یہ ہے جب انہیں اللہ اس کے رسول بلائیں آواز دیں کہہ دیتے ہیں سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے تیرے نبی کی بات سن لی ہے اور تیرے نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں، تیرے نبی کی پیروی کرنے والے ہیں، تیرے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر ان دو عیدوں کے علاوہ شریعت میں کسی تیسری عید کا تصور ہوتا، اللہ کی قسم ہے اللہ کے کلام میں صراحت کے ساتھ تذکرہ ہوتا، یا ذخیرے احادیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تذکرہ ہوتا۔ چلیے ذرا دیکھ لیتے ہیں نا، قرآن ذرا کھول لیجئے، الحمدللہ رب العالمین سے شروعات کیجئے، الناس پر ختم کیجئے، آپ کو کسی کی تیسری عید کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا۔ احادیث اٹھا کر کے دیکھیے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً ہے، فعلاً ہے، عملاً ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ذخیرے احادیث کو پلٹ ڈالیے، صحیح بخاری سے لے کر کے احادیث کی ادنا کتاب پر ڈالیے، آپ کو کہیں بھی تذکرہ نہیں ملے گا، آپ کو کسی بھی حدیث کی کتاب میں کسی اور عید کا کوئی تصور نہیں ملے گا۔ دیکھو جو ہے محدثین نے فقہاء نے ابواب باندھے ہیں، چیپٹر باندھے، کتاب العیدین، دو عیدوں کا بیان، کتاب العیدین کے نام سے سبحان اللہ محدثین نے چیپٹر قائم کیے ہیں، وہاں پر دو عیدوں کا تذکرہ ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، اگر ان دو عیدوں کے علاوہ کسی تیسری عید کا تصور ہوتا، کہیں تذکرہ ہوتا، میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رمضان کے فضائل بتائے ہیں، قیام اللیل کے فضائل بتائے ہیں، شب قدر کی اہمیت بتائی ہے، اعتکاف کی ترغیب دلائی ہے، یوم جمعہ کے فضائل بتائے ہیں، مسواک کا تذکرہ کیا ہے، سبحان
सुभान अल्लाह, सलाम के आदाब और सारी चीज़ें बताई हैं। अगर इन दो ईदों के अलावा किसी तीसरे ईद का तसव्वुर होता, अहादीस के अंदर मेरे आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी रहनुमाई करते, उसकी फजीलत बयान करते कि मीलाद की ये फजीलत है, रबीउल अव्वल की ये फजीलत है, 12वीं तारीख का ये सवाब है, जो जश्न या जुलूस का इतना बड़ा मकाम है, इतनी बड़ी अहमियत है। अगर कहीं इसकी कोई अहमियत होती सुभान अल्लाह, अगर इसकी कहीं कोई फजीलत होती सुभान अल्लाह, मेरे आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी रहनुमाई करते थे। लेकिन कुर्बान जाए, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को पढ़ डालिए और प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ डालिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी कैसे की जाए, जानवर कैसे ज़बह किया जाए, गोश्त को कैसे तकसीम किया जाए, किन लोगों को दिया जाए, किन लोगों को ना दिया जाए, आदाब तहारत के, बैतुल खला के आने जाने के आदाब को, मस्जिद में दाखिल होने के निकलने के आदाब को, छींक के आदाब को, जमाई के आदाब को, मुस्कुराने के आदाब को मेरे आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है। अगर इन दो ईदों के अलावा किसी तीसरी ईद का तस्वुर होता, अल्लाह की कसम है प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बताते, क्या ऐसा लग रहा है कि नबी ने पूरी ईद छुपा ली है? क्या ऐसा लग रहा है, मैं और आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने पूरी ईद ही छुपा डाली है, कोई तस्करा नहीं किया है कि ये ईद कैसे मनाई जाए, कैसे एहतमाम किया जाए, कहां से निकाला जाए, कहां पर खत्म किया जाए, मोहल्लों को कैसे सजाया जाए, चिरागा कैसे किया जाए, झंडे कैसे लगाए जाए, जश्न कैसे मनाए जाए, जुलूस कैसे मनाए जाए। मैं आपसे सीधा साधा सवाल करता हूं, क्या नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने ये सारी ईद छुपा डाली है? नहीं बताई है। अगर कोई मुसलमान यह अकीदा रखता है कि प्यारे नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने छुपा डाली है, नऊज़ बिल्लाह, इसने कुफ्र का इर्तिकाब किया है, ये रिसालत का मुनकिर है सुभान अल्लाह, ये नबी की नबूवत का मुनकिर है सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, हमें मनवाने के लिए, हमारे बच्चों को मनवाने के लिए, हमारी खवातीन को मनवाने के लिए ठोस दलील लेकर के आइए, कुरान और हदीस से लेकर के आइए, सहाबा के अमल से लेकर के आइए। याद रखिए, मैंने शुरू में इशारा किया है, बात फिर मैं वही कह रहा हूं कि वो दीन पर चलना है, उस दीन की पैरवी करनी है, उस दीन की इत्तबा करनी है जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर के भेजा है। और एक और बात कहना चाहेंगे, बात और साफ हो जाएगी और बात बिल्कुल हकीकत सामने आ जाएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में फरमाया, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबे कराम, ये कोई मामूली जमात नहीं है, याद रखना, सहाबे कराम कोई मामूली लोग नहीं है। सारे सहाबे कराम, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, मक्की हो या मदनी हो, अस्साबिकून अल-अव्वलून हो, चाहे वो मुहाजिरीन हो, चाहे वो अंसार हो सुभान अल्लाह, चाहे वो नबी के घराने के हो, चाहे वो कुरैश के हो, चाहे वो कोई भी सहाबी हो सुभान अल्लाह, ये सारे सहाबे कराम हमारे लिए आइडियल और नमूना है। ये सहाबा ये बाई चांस दुनिया में नहीं आए, ये चॉइस से चॉइस थे। मैं और आप कहा करते हैं ना, हम नबी के जमाने में होते, हम नबी के जमाने में नहीं हो सकते थे। क्यों? सहाबे कराम नबी के जमाने में थे, ये अल्लाह का सिलेक्शन थे, ये अल्लाह के पसंदीदा थे, अल्लाह ने इन्हें चुन लिया था। जैसे अल्लाह तबारक व तआला नबियों को चुनता है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला नबियों को पसंद फरमाता है, ऐसे अल्लाह ने अपने नबी के लिए सहाबा को चुन लिया था। हमने क्या समझा है, सहाबा ये बाई चांस से यूं ही उतार दिए गए थे? नहीं 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 नहीं, सहाबा बाई चांस नहीं थे, ये चॉइस से चॉइस थे, अल्लाह के पसंदीदा थे। ये कोई मामूली जमात नहीं है, सहाबा को मामूली नहीं समझना। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक की जो मैंने तिलावत
तिलावत की, अल्लाह ने क्या फरमाया, ये सहाबे कराम को जिन्होंने अपना आइडियल बनाया है, अपना नमूना बनाया है, उसवा बनाया है, खुदवा बनाया है, सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने और चलाने वाले हैं, सुभान अल्लाह, वो सहाबे कराम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहा जाए, ये प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पर मर मिटने वाले थे, एक एक अदा पर ये कुर्बान होने वाले थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उनकी मोहब्बत में वफा थी, उनकी मोहब्बत में इताअत थी, उनकी मोहब्बत में पैरवी थी, उनकी मोहब्बत में वफादारी थी। मेरी आपकी मोहब्बत रसूल में बेवफाई है, मेरी आपकी मोहब्बत रसूल में कहीं धोखा हो सकता है। सहाबे कराम की मोहब्बत रसूल में कोई धोखा नहीं था, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के पसंदीदा थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुन लिया था। और मैं अब सीधा साधा सवाल करता हूं, आइए मैं अपनी बात पर आ रहा हूं और बात को मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं कि जब सहाबे कराम सुभान अल्लाह ये अल्लाह का सिलेक्शन थे, पसंदीदा थे, ये चॉइस थे, अल्लाह के मुंतखब करदा बंदे थे, अल्लाह की पसंदीदा जमात थे। और इस रुए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला के नबियों के बाद अगर कोई मुअज्जम है, अगर कोई मोहतरम है, वो सहाबे कराम है। सहाबा में तकसीम नहीं करना जैसे कि कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है, सारे सहाबा हमारे हैं, सारे सहाबा अपने हैं, हम सारे सहाबे कराम से सुभान अल्लाह दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं, और अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। तो सीधा साधा सवाल, और जानते हैं, एक दो मिसालें दे करके बात में बढ़ा रहा हूं। सहाबे कराम सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें उम्मत के लिए, आने वाले नस्लों के लिए आइडियल करार दिया, नमूना करार दिया, सुभान अल्लाह, ये प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस दर्जा मोहब्बत करते थे जानते हैं? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, एक मौके पर ऐसा हुआ, मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक घर में भिजवाया, एक आदमी को भिजवाया, कहा जाओ यह हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की बात ही है। गालिबन प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भिजवाया, कहा जाओ और इनके घर से सालन लेकर के आओ, हमारे पास रोटियां हैं, रोटियां सूख गई हैं, इन्हें चूर करके खाएंगे, इन्हें तोड़ करके खाएंगे, जाओ जाबिर सालन लेकर के आ जाओ। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं घर में गया, सालन लाने के लिए गया, कोई सालन मिल जाए, पतला हो या गाढ़ा सालन हो, मिल जाए, मैं अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दूं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सालन में रोटियां चूर करके खा ले। कहते हैं मैं घर में गया, पता लगाया, अंदर से आवाज आई, सालन तो नहीं है, सिरका है, सिरका। अब सिरका आप समझते हैं या नहीं समझते हैं? अरब में रहने वाले जानते थे सिरका क्या होता है। खड़ा आम रहता है या नींबू रहता है या जिन चीजों का अचार बनाया जाता है उन्हीं को पानी में डाल करके खट्टा मीठा डाल करके बनाया जाता है, उसे सिरका कहा जाता है। उसकी वजाहत आप अहादीस की किताबों में देख लेंगे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सालन तो नहीं है, सिरका है, सिरका लेकर के आओ। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सिरका है, सुभान अल्लाह, ये तो सालन से भी अच्छा है। अल्लाह अकबर। कहा यह तो सालन से भी अच्छा है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से मैंने यह सुना कि सालन से भी अच्छा सिरका है। कहते हैं अल्लाह की कसम है, मेरी पूरी जिंदगी में अगर गोश्त का सालन भी मेरे सामने आया मैंने सिरका को ही पसंद किया। सुभान अल्लाह। ये वो साहबे कराम थे जो नबी के एक एक अदा पर मन मिटने वाले थे, एक एक अदा पर कुर्बान हो जाने वाले थे। सुभान अल्लाह। कहते हैं मेरी पूरी जिंदगी में अगर मेरे दस्तरखान पर सालन आया और सिरका भी रहता था, मैं सालन को नजरअंदाज करके मैं सिरके को पसंद करता था, क्योंकि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पसंद था। अब मेरे भाइयों, और जानते हैं कितनी मोहब्बत करते थे, वफादारी के नमूने देखना है, मोहब्बत के नमूने देखना है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से अगर थूक के ज़र्रात भी अगर निकलते थे सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह से लुआब निकलता था, सहाबे
کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا، صحابیات شیشیاں رکھتی تھی اور نبی کے پسینے کو شیشیوں میں بھر لیتی تھی اور کہتی تھی ایک طرف خوشبو ہے اور ایک طرف نبی کا پسینہ ہے۔ سبحان اللہ، اتنی محبت کرنے والی جماعت صحابہ کرام جو اللہ کے چنندہ تھے، اللہ نے جنہیں چن لیا تھا، اللہ نے جنہیں پسند کر لیا تھا۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، اور جانتے ہیں محبت کی اگر مثال دی جائے، محبت کے واقعات بیان کیے جائے، سبحان اللہ، احادیث کی کتابیں بھری بڑی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، وہ اہل مدینہ کے لیے سب سے روشن دن تھا، چمکتا ہوا دن تھا، مدینے میں خوشیاں آ گئی تھی جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے نبی اکرم علیہ السلام مدینہ آئے تھے۔ اور وہی صحابی فرماتے ہیں جس تاریخ کو مدینہ منورہ کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، وہ دن اہل مدینہ کے لیے، وہ دن مدینہ والوں کے لیے بڑا تاریک دن تھا، بڑا اندھیرا دن تھا، بڑا غمناک دن تھا، بڑا المناک دن تھا، مدینہ والوں کے لیے بڑا ہی غم کا دن تھا۔ سبحان اللہ، جس دن کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ اب سوال ہے، صاف اور سیدھی بات ہے، وہ صحابہ کرام اللہ نے جنہیں آئیڈیل بنایا ہے، اللہ نے جنہیں نمونہ بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو منتخب کردہ لوگ تھے، کیا انہوں نے جشن منایا؟ کیا انہوں نے جھنڈیاں لگائی؟ کیا انہوں نے مدینے کو سجایا؟ کیا انہوں نے جلوس نکالا؟ کیا انہوں نے اس میں شرکت کی؟ کیا انہوں نے کوئی خاص اہتمام کیا؟ کیا کوئی تیسری عید مدینہ منورہ کے اندر ہو؟ ان صحابہ کرام نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منائی نہیں منائی ہے۔ اور بات میں پوری طریقے سے سمیٹ کر کے میں بس جھلکیاں دے کر کے بات میں ختم کر رہا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کا زمانہ گزر گیا، صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ صدیق اکبر کے دور خلافت میں 2 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جشن کا اہتمام کیا، جلوس کا اہتمام کیا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں 11 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں سبحان اللہ 12 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ یہ تو نبی کے داماد تھے، حسن اور حسین کے باپ تھے، ان کی زندگی میں 5 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 20 سال ان کے دور خلافت میں 20 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اور سب سے آخری صحابی ہے ابو طفیل عامر ابن واصلہ، ان کی زندگی میں سینکڑوں بار سے زیادہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ انہوں نے کوئی خاص اہتمام کیا، کوئی عید منائی، کوئی جشن منایا، کوئی جلوس نکالے، چراغاں کیا؟ اور بات آگے بڑھی ہے میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین، اور آگے بڑھی ہے امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی میں 90 بار سبحان اللہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ انہوں نے کوئی تیسری عید منائی؟ اللہ کی قسم ہے قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، قیامت کا سورج نکلے گا، ان بزرگان دین سے، ان اولیاء کرام سے ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ میں سیدھا سوال کرتا ہوں، کیا یہ گستاخ تھے؟ کیا یہ وہابی تھے؟ کیا یہ کافر تھے؟ کیا یہ منکرین رسالت میں سے تھے؟ کون تھے یہ؟ میں پھر وہیں پر بات اپنی لے کر کے آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اسی دین کے بارے میں سوال کرے گا جس دین پر عمل کر کے صحابہ کرام جنتی ہو گئے، سبحان اللہ، اسی دین پر عمل کریں گے میرے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اور آخری بات، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، آپ سوال کریں گے پھر آیا کب ہے؟ یہ آیا کب سے ہے؟ تو صاف اور سیدھی بات بتانا چاہتے ہیں، یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 سال کے بعد آیا ہے، 600 سال کے بعد آیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو جانے کے بعد 600 سال کے بعد
اس بدعت کو بدعتی علماء نے رواج دیا. اور جانتے ہیں اس دور کے جو غالی شیعہ تھے، کٹر شیعہ تھے، جن کی مصر میں حکومت تھی، انہوں نے 6 میلاد کو عام کیا تھا. ایک نبی کا میلاد، ایک علی رضی اللہ عنہ کا میلاد، ایک حسن رضی اللہ عنہ کا میلاد، ایک حسین رضی اللہ عنہ کا میلاد، ایک فاطمۃ الزہرا کا میلاد اور ایک خلیفہ وقت کا میلاد. 6 میلاد انہوں نے شروع کیے تھے. گویا یہ پیداوار ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد. لہذا میرے بھائیو، اسلام نے اس دین کو قبول کیا ہے جو دین آسمان سے آیا ہے. اس دین پر عمل کیجئے اور اسی دین کو تلاش کیجئے، اسی دین پر چلیں گے، میرے آپ کے لیے کامیابی ہے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ